أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوا هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
अच्छी बातें नाज़िल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें वहाँ मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के उत्सरों से खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने मुंह से बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे उसके मजे चखो। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी तकदीर की थी, तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी। فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखा दिया, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, काश ये समझ रखते। ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون और हमने लोगों की समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़ें। قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने। ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं, मुख्तलिफ मिजाज और बदखुल्क, और एक आदमी खास एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये अक्सर लोग नहीं जानते। إنك ميت وإنهم ميتون ऐ पैगंबर, तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे। ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे और झगड़ा फैसल कर दिया जाएगा। فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुकाए? क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेककारों का यही बदला है। ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो करते रहे उनको बदला दे। أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه
ومن يضلل الله فما له من هاد کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ میرے پیارے تمام بنی آدم، اسپیشلی میرے پیارے مخلص احمدی احباب و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو کچھ آج بتانے جا رہا ہوں وہ خود کی سوچی سمجھی اور گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کے طور پر وحیًا الہاماً کشفاً اور رویاتاً جو باتیں بتائی ہیں اور آنے والے حالات اور وقت کے بارے میں آگاہی فرمائی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے، اور آخرت میں کامیابی، نجات اور خاتمہ بالخیر کے لیے جو راہ دکھلائی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تا اس دنیا کا خاتمہ بالخیر ہو اور ہماری نجات ممکن ہو سکے۔ آج میں ایک رویا جو 2012 میں غالباً دکھائی گئی، لکھی ہوئی موجود ہے، جماعت کو بھجوا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ ربوہ کے لاری اڈا بس سٹاپ سے ایک قافلہ چلا، بس میں سوار جو لاہور میں ایک گگ کے لیے
میں شامل ہونے کے لیے ایک عظیم شان کامیابی کے لیے ربوہ سے چلا، جس میں میں بھی سوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ یہ سب روحانی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ جو قافلہ ربوہ سے چلا عظیم شان کامیابی کے لیے، اس میں خاکسار میں بھی سوار تھا، اور بھی کافی احمدی احباب کرام تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ جو بس تھی، جو اس کو چلانے والا ڈرائیور تھا، وہ اس کو غلط طریقے سے منزل مقصود کی طرف لے کر جا رہا تھا، غلط راستوں پہ۔ تو اس سے مراد میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے غلط راستہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ ربوہ سے لاہور تک جانے کے لیے جگہ جگہ پر چنگیاں ہوتی ہیں، مصول دینا پڑتا ہے، چیکنگ کروانی پڑتی ہے، تب آگے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ جو ڈرائیور تھا وہ جب بھی مصول دینا ہوتا تھا، چنگی پر چیکنگ کروانی ہوتی تھی، تو جب بھی چنگی آتی تھی، مصول دینے کا اسٹیشن آتا تھا، تو وہ بس کو روڈ سے، سڑک سے اتار کر پیلیوں میں لے جاتا تھا، اور پیلیوں میں جا کے جب وہ چنگی گزر جاتی تھی تو اس کو سڑک پر، روڈ پر واپس لے آتا تھا۔ اسی طرح جب بھی چنگی آتی، چیک پوسٹ آتی، تو وہ بس کو پیلیوں میں ڈال دیتا، اور جب پوسٹ چنگی نکل جاتی تو اس کو دوبارہ سڑک پر لے آتا۔ تو ایسے کرتے کرتے جو بس تھی وہ شیخو پورہ تک جا پہنچی، اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ لاہور اور شیخو پورہ کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو عظیم الشان فتح کامیابی جو منزل تھی اس کے قریب پہنچ چکی تھی بس۔ لیکن اس میں کیا دکھایا گیا کہ اب شیخو پورہ سے آگے بڑھنے کے لیے تمام راستے بند تھے، اور صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ واپس جائیں، اور سارا جو غلط کام ہوئے ہیں، جو غلط طریقے سے آئے ہیں، وہ مطلب جو شیخو پورہ میں جو تھی وہ ایک ہی طریقہ تھا کہ جو آخری پوسٹ ہے، آخری چیکنگ پوسٹ ہے، وہاں پر جائیں۔ تو ظاہر ہے جب وہاں پر جائیں گے تو پچھلا سارا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو چنانچہ جو بس تھی وہ سڑک سے اتر کر پیلیوں میں اس نے اتار لی تھی، اور آگے جانے کے تمام راستے بند تھے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی طریقہ تھا کہ واپس جائیں یا چیکنگ کروائیں، تو جو سب کچھ جو غلط کام ہوئے ہیں اس کی جواب طلبی ہوگی، جرمانہ ہوگا، صحیح کرنا پڑے گا۔ اور بہرحال یہ چیزیں جو اس وقت ہمارے ساتھ قافلہ تھا وہ جنگل میں موجود تھا، اور آگے جانے کے میں نے بھی کوشش کی نکل کے کہ دیکھوں کوئی راستہ اگر ملتا ہے آگے منزل مقصود پہنچنے کا،
تو کسی طرح بس کو نکال کر، قافلے کو نکال کر آگے بڑھا جائے، لیکن تو وقت بہت کم تھا اور ٹائم گزر رہا تھا، تو چنانچہ ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ میں نے قافلے والوں کو وہیں پر جنگل میں چھوڑا اور پیدل ہی منزل مقصود کی طرف اکیلا رواں ہو گیا۔ اس دوران میں نے کیا، ایک اللہ تعالیٰ نے منظر مجھے دکھایا کہ جب میں اکیلا ہی آگے منزل کی طرف گامزن ہوا تو ایک عجیب و غریب نظارہ تھا کہ بعض ڈفرینٹ قسم کی مخلوق جو دکھائی گئی وہ زمین سے نکلی اور میرے پیچھے پیچھے ہولی واللہ عالم۔ اور پھر ایک اور رویا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلایا کہ میرے پاس ایک ٹرالی ہے، وہ ٹرالی جو عمارتیں بنانے کے لیے پاکستان میں یوز ہوتی ہے، اس میں اینٹیں رکھتے ہیں، ایک پہیے والی ہوتی ہے، ایک ویل والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ میں اپنے گھر دارالبرکات میں موجود ہوں اور میرے پاس ایک اسی طرح کی ٹرالی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا قرآن مجید پڑا ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے پاس ہے، اور میں وہ ٹرالی میں قرآن مجید کو رکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ یہ تھا کہ میں پہلے وہاں پر دارالبرکات میں خلیفہ وقت حضور ایاز اللہ تعالیٰ بن سعید بھی موجود ہیں، مولوی بھی ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے علماء اور ریلیجیس پیپل اور لیڈرز موجود ہیں۔ تو میں پہلے دیکھا میں بھی وہیں پر موجود ہوں، اور حضور سے لے کر مولویوں تک سب نے مجھے اگنور کیا، اور مطلب جس طرح ہوتا ہے جو انسان کی روش ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ میں نے پھر آخرکار ان سب کو چھوڑا اور قرآن مجید کو ساتھ لے کر آگے نکل گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو پھر ایک رویا میں کئی قسم کی اس طرح کی رویا موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وحی میں مجھے حکم دیا کہ لیو دیم الون اینڈ گو اہیڈ۔ بہرحال بہت سی اللہ تعالیٰ نے تو ایک چیز کھول کر بتا دی ہے، واضح فرما دی ہے، اور اس میں کوئی اب شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات ہے لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی نہ ماننا چاہے، نہ سننا چاہے، نہ اصلاح کرنا چاہے تو کوئی اس میں زور زبردستی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تمام وحی چھپ کر شائع ہو چکی ہے، اور آئے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویا اور کشوف و الہام اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آ رہی ہے، اور فیوچر کے بارے میں جو پلان ہے وہ واضح ہے اور کھلتا جا رہا ہے، اور سنت اللہ یہی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے،
اور نئے لوگ نئی قومیں ان کی جگہ پہ آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو چن لیا کرتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور یہ تو اب بات واضح ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ ویری سیڈلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس، بزرگ انکلوڈیڈ، انسٹیٹیوٹ آف خلافت، یہ سب غلط ہیں، اور ہمارا الحمدللہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور میری ریکویسٹ ہے اسپیشلی نیو جنریشن کے لیے کہ علم حاصل کریں اور اپنی تطہیر کریں، تقویٰ اور طہارت کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک کریں، تاکہ ہم مل کر جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آگے بڑھ سکیں اور کامیاب ہو سکیں، اور جس طرح پہلی قوموں نے کیا۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب شریعت کا آغاز ہوا، انسانیت میں شعور پیدا ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہی تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خاص، کہ آپ نے شجرہ ممنوعہ جو ظاہری مال و دولت، نظام اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ شجرہ ممنوعہ کے پیچھے پڑ کر انسان اصل مقصد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اصل اس زندگی کا اصل مقصد جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کوئی جتھا بنانا، مال و دولت اکٹھے کرنا، نظام بنانا یہ نہیں ہے۔ یہ ایک ثانوی، ایک دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ایک چیز ہے۔ سسٹم بھی ایک، اگر ہم اس کی پوجا شروع کریں اور اسی کو اپنا جو ہے مطمع نظر، اور اسی کو اگر ہم سمجھیں کہ یہی ایک چیز ہے جس کو لے کر ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو وہ ایک پرستش ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حائل کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو معبود بنا لیتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک شرک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی، الہام اور کشوف کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس دنیا کا خاتمہ بالخیر اور انسانیت اور ہماری نجات کی سبیل ملے۔ تو اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی پائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، تا
ہمارا انجام بخیر ہو اور ہم مجرموں میں ناشمار کیے جائیں۔ تو مزید تفصیل کے لیے پلیز آسک اینڈ نیور hesitate. Inshallah Ta'ala I will come back and see you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim